الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، ہمارا دین بھلائی ہے، ایک طویل سلسلہ ہے، تو اس کے ایک مقالہ جس کا عنوان ہے محبت سبھی سے، نفرت کسی سے نہیں، یہ جو سلوگن ہے قادیانیت کا، ہم اس پہ مناقشہ کر رہے تھے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو ہم اس حوالے سے مجلس سے پہلے کر چکے ہیں۔ دوسری مجلس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ قادیانی کیسے یہ لوگوں کو باور کراتی ہے کہ ہم حقیقی اسلام، محمدی اسلام اور اس اسلام کی دعوت دینے والے ہیں جو سبھی سے محبت کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور مسلمان کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں۔ تو اس میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ قادیانیت اس آواز کو اسلام کہتی ہے جو قادیان سے اٹھی، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے، پوری امت مسلمہ ہی نہیں، پوری عالمی انسانیت یہ جانتی ہے کہ اسلام کا محبت وحی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، قرآن مکی اور مدنی، اس کی صورتیں مکی اور مدنی، اور دین اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے قدنی سے، جیسے ان کا ایک شاعر کہتا ہے کہ دیکھ لو یہ رسول قدنی ہے۔ اب اس میں ایک حوالہ ہم نے پیش کیا تھا، میں چاہوں گا کہ پھر اس کو آپ سمجھیں کہ قادیانیت کیسے کہتی ہے کہ ہم سبھی سے محبت کرتے ہیں، نفرت کسی سے نہیں، جبکہ مسلمان حرمین شریفین کی سرزمین سے اٹھنے والی آواز کو، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثاروں کی طرف سے پوری دنیا میں پھیلی تھی۔ 1928 میں 28 مئی کو الفضل اخبار میں دیکھیں کیسی عجیب بات، اور کس طرح وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ سے علیحدہ کر رہی ہے، اور پھر وہ ویلا کرتے ہیں مسلمان ملکوں کے خلاف، خصوصاً پاکستان کے خلاف، اور امت مسلمہ اور خصوصاً اس کے علماء کے خلاف۔ جریدہ فضل میں یہ لکھا ہے، جب کوئی مصلح آیا اور اس کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے علیحدہ ہونا پڑا۔ اب آپ دیکھیں کہ مصلح کس کو کہہ رہے ہیں، اور ماننے والے کسے کہہ رہے ہیں، اور نہ ماننے والے، یہ تین چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ اگر تمام انبیاء ما سبق کا یہ فعل قابل مذمت نہیں اور ہرگز نہیں، تو مرزا غلام احمد کو الزام دینے والے انصاف کریں کہ اس مقدس ذات پر الزام کس لیے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں موسیٰ کی آواز اسلام تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں عیسیٰ کی آواز اسلام تھی، اور سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ کی آواز اسلام تھی، اس طرح آج قادیان سے بلند ہونے والی آواز اسلام کی آواز ہے۔ تو کیسے قادیانیت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نیا دین لے کے نہیں آئے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے مستقل، اور ان کی امت سے یہ امت مستقل نہیں تھی؟ پھر آگے یہ خود ہی وہ بات کہہ رہے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے محمد رسول اللہ آئے تو ان کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے علیحدہ ہونا پڑا، اسی طرح قادیان سے اٹھنے والی آواز اور اس آواز کو لگانے والے مرزا غلام احمد قادیانی، اب اس کے ماننے والے الگ امت ہیں اور نہ ماننے والے الگ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ
کہ مرزا قادیانی کی یہ جو تصریح ہے، اس کے مطابق قادیانی گویا کہ اس اسلام کی جو حرمین سے اٹھا، جو محمدی اسلام ہے، قادیانیت کے نقطہ نظر سے وہ اب اس کا ناسخ آ چکا، یعنی منسوخ کرنے والا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ کا آنا اور عیسیٰ کے بعد حضرت خاتم النبیین کی تشریف آوری پہلی شرائع کی ناسخ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جب قادیان سے یہ آواز اٹھ گئی تو اس نے بھی پہلی آوازوں کو منسوخ کر دیا۔ اور حالانکہ پوری امت مسلمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تا قیامت اس کا اجماع ہے کہ قیامت تک شریعت محمدیہ کو کوئی نسخ کرنے والا نہیں، لہٰذا ہمارا حق ہے کہ ہم قادیانیت سے یہ پوچھیں کہ کس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کرنا، اسے کیوں کر انہوں نے عیسیٰ سے تشبیہ دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلی شریعت کے ناسخ تھے اور محمد الرسول اللہ اپنے سے پہلی شریعت کے ناسخ تھے، تو کیوں اس بات کو ذکر کیا؟ کیا یہ بات کھلا اعلان نہیں ہے تمہارا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے کے بعد پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی؟ کیا مرزا کی آمد نے وہی کیا جو نبی خاتم نے کیا پہلی شریعتوں کے ساتھ، جو عیسیٰ نے پہلی شریعت کے ساتھ کیا؟ کس قدر بڑی جسارت اور جرأت ہے، اور پھر دعویٰ یہ کرنا کہ ہم سبھی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے نفرت نہیں کرتے، اور یہ کہنا کہ ہم تو کوئی نئی شریعت کو بھی نہیں مانتے، بلکہ ذل و بروز کی بحث ایسی جو کہ بالکل باطل اور غیر منطقی، غیر شرعی، غیر انسانی ہے، اس کے ذریعے کہنا کہ بھلا کون سا کوئی نیا نبی آیا ہے۔ ایک طرف یہ بھی دعویٰ ہے، وہ تو عین محمد و احمد ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اسی طرح ہم ایک اور حوالہ بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی امت اور اپنے پیروکاروں کو مستقل الگ فرقہ اور الگ جماعت سمجھتے ہیں۔ براہین احمدیہ کے صفحہ 72 پہ مرزا صاحب کہتے ہیں، انہی دنوں ایک فرقہ کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کیسے یہ 72-73 فرقوں کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خود فرقہ کہہ رہے ہیں، اور اس کرنا کی آواز سے ہر ایک سعید اس فرقہ کی طرف کھینچتا چلا آئے گا، اور وہ حقیقت آج ساری دنیا پہ کلی کھل گئی کہ کیسے لوگ ان کے بیعت ہو رہے ہیں، اور بیعتوں کا ایک جھوٹا سلسلہ اور اس کا پراپوگنڈا پوری دنیا میں MTA کے ذریعہ کیا جا رہا ہے، بجز ان لوگوں کے جو شقی ازلی ہیں۔ اب آپ دیکھیں جن جن لوگوں نے امت مسلمہ سے مرزے کو قبول کیا وہ تو ہو گئی سعید روحیں، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ ہوئے شقی اور ازلی شقی۔ یہ ہے دعویٰ اس قوم کا اور عقیدہ اس قوم کا جس کا سلوگن یہ ہے کہ محبت سبھی سے، نفرت کسی سے نہیں۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ وہ جو شقی ازلی ہیں جنہوں نے مرزا صاحب قبول نہیں کیا، دوزخ کے بھرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں خدا نے یہی ارادہ کیا ہے کہ جو مسلمان مجھ سے الگ رہے گا وہ کاٹا جائے گا، اندازہ کر لیں۔ پھر مرزا صاحب اشتہار معیار الاخیار مؤرخہ 25 مئی 1900 اس کے صفحہ 8 پر یہ ہے کہ جو شخص یہ اپنا وہ الہام سنا رہے ہیں، تیری پیروی نہیں کرے گا
اور تیری شریعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ پوری امت مسلمہ کے بارے میں یہ ہے قادیانیت امت کا فیصلہ کہ وہ کون ہے؟ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے۔ قادیانیت کے ہاں جو مدعی ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، دنیاوی فلاح و فوز اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لانے کے اندر ہی منحصر ہے۔ اس کے علاوہ سبھی کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب کیسے قادیانی دعوت کرتی ہے کہ محبت سبھی سے ہے اور نفرت کسی سے نہیں؟ مرزا کا خلیفہ اول سبھی جانتے ہیں حکیم نور الدین تھا۔ اب اس کا یہ بیان دیکھیں 11 جولائی 1913 میں، بدر جریدہ تھا ان کا ایک، وہ کہتا ہے اگر اللہ کا کلام حق ہے تو کوئی شخص مرزا صاحب پر ایمان کے بغیر نجات نہیں پائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کسی شخص کے لیے بھی کوئی نجات نہیں۔ اس امت کے صالحین، علماء، اولیاء اور بزرگ ترین لوگ، زعماء، سب کے سب ان کے ہاں جہنمی ہیں۔ نیز قادیانیت کے اسی نقطۂ فلاح کہ وہ صرف مرزا صاحب کی پیروی اور ماننے والوں کے لیے ہے، کلمت الفضل۔ اس کے اندر کلمت الفصل مرزا بشیر احمد کی ایک تصنیف ہے جو مرزا قادیانی کے مدعی نبوت کے بیٹے ہیں۔ اب وہ اس میں کیا ہے؟ اب جب کہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی، تو کیوں خواہ مخواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اب آپ دیکھیں، آج قادیانیت کو یہ فکر لگی ہوئی ہے، یہ غم انہیں کھائے جا رہا ہے کہ پوری امت مسلمہ نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج ماننا ہے، عرب و عجم نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج ماننا ہے، دنیا اسلام کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے اور دنیا اسلام کے بڑے بڑے دارالافتاؤں نے انہیں اسلام سے خارج ماننا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور امت مسلمہ کی سمجھداری ہے، جبکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں کر آپ مرزا صاحب کے نام ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں؟ اندازہ کریں کس وثوق سے یہ جسارت کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خواہ مخواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا تمام بشریت سے کٹ جانا اور اپنے آپ کو الگ کر لینا اور سب کو جہنمی اور کافر سمجھنا یہی سبھی سے محبت ہے؟ یہ میرا سوال ہے قادیانیت سے۔ پھر اسی کلمت الفصل میں اس عزلت اور جدائی کی وجہ اور خصوصاً اہل اسلام سے نفرت کا سبب بانی قادیانیت کی زبانی بھی سن لیں۔ کیوں کر قادیانیت صرف مسلمان امت سے نفرت کرتی ہے؟ اب یہ سنیں، کہتا ہے کیا مسیح ناصری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنے پیرووں کو یہود بیہود سے الگ نہیں کیا؟ کیا وہ انبیاء جن کی سوانح کا علم ہم تک پہنچا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ جماعتیں بھی نظر آتی ہیں، انہوں نے اپنی جماعتوں کو غیروں سے الگ نہیں کر دیا؟ ہر ایک شخص کو ماننا پڑے گا کہ کیا ہے۔ پس اگر حضرت مرزا صاحب نے بھی جو کہ نبی اور رسول ہیں اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق غیروں سے الگ کر دیا،
تو نئی اور انوکھی بات کون سی ہے؟ اب اس عبارت میں ہمارے لیے کئی عبرتیں ہیں۔ بہت سے قادیانی ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کب مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، اور بہت سے قادیانیوں کو واقعی علم بھی نہیں ہے اس بات کا کہ ہمارے بڑے اسے نبی مانتے تھے یا وہ خود نبی اور رسول ہونے کا مدعی تھا۔ دیکھیں اس عبارت میں سب سے پہلی بات یہ ہے، اور میں خصوصاً ان قادیانیوں کو دعوت دے رہا ہوں جو اس وجہ سے اس مسلک میں ہیں کہ ان کے باپ دادے قادیانی تھے، یا وہ کسی لالچ کی وجہ سے قادیانیت میں داخل ہو گئے، یا کوئی اور سبب ہو۔ دیکھیں یہ سراسر غلط بات ہے کہ تمہیں یہ بتایا جائے کہ ہم کب مرزا صاحب کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ نبی تو جناب محمد رسول اللہ ہی ہیں تا قیامت کے لیے، شریعت تو انہی کی ہے تا قیامت۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے قادیانی عوام کو۔ تو اس میں دیکھیں کہ وہ کلمۃ الفصل میں کہہ رہا ہے کہ یہ ضروری تھا کہ مرزا صاحب اپنی امت کو علیحدہ کرتے، کیونکہ پہلے نبیوں نے بھی ایسے ہی کیا، اور مرزا صاحب نبی اور رسول ہیں۔ تو پہلا مغالطہ جو دے دیا جاتا ہے قادیانی عوام کو وہ یہ ہے کہ کون سے وہ نبی اور رسول ہم کہتے ہیں، ہم تو انہیں مجدد مانتے ہیں، ہم تو انہیں مسیح موعود مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے قادیانی زعماء کی طرف سے اپنے عوام کو، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر مرزا کا اپنا بیٹا یہ تصریح دے رہا ہے اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ پھر تیسری بات یہ دعویٰ کہ ہم سبھی سے محبت کرتے ہیں، نفرت کسی سے نہیں، وہ اس بات کا قوت کے ساتھ رد کر رہا ہے کہ لوگ ہمیں کیسے کہتے ہیں، بلکہ ہم تو جو دنیا سے الگ ہیں، امت مسلمہ سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، تو دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ یہی منہاج نبوت ہے، یعنی اللہ کے نبیوں کا یہی منہج رہا ہے۔ کتنی بڑی جسارت ہے۔ ہم اتنی گزارش کرتے ہیں اہل اسلام کو تو قادیانیت کے غیر قادیانیوں سے، وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، سب سے یا عمومی انسانیت سے جدائی پر کوئی حیرت نہیں۔ یعنی ہمیں اس بات سے کوئی حیرت نہیں کہ قادیانی کہیں کہ ہم ہندوؤں سے الگ ہیں، ہم سکھوں سے الگ ہیں، ہم عیسائیوں سے الگ ہیں، ہم یہودیوں سے الگ ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے، دھوکہ دہی کی بات تو یہ ہے، مکر اور دجل تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہو اور اپنے آپ کو حضرت محمد رسول اللہ کے سچے محب بھی کہو، اور پھر یہ کہو کہ ہم اس امت سے بھی الگ ہیں۔ یہ ہے اصل بات، اور ہمارے اس مقالے کا اصل غرض بھی اسی بات کو بیان کرنا ہے کہ قادیانیت اپنے آپ کو امت محمدیہ میں سے کیوں سمجھتی ہے، کیوں اپنے آپ کو مسلمان امت ثابت کرنے کے لیے زور لگا رہی ہے، دیگر انسانیت کے سامنے پھر وہ اپنے آپ کو مسلم امت کا نمائندہ کیوں پیش کر رہی ہے، کیوں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم احمدیہ ٹی وی ہے۔ یعنی کوئی بھی اسلامی شعار استعمال کرنا اس کی کیسے وہ روادار ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصلح اور نبی آیا تو اس نے اپنے آپ کو جو اس کے ماننے والے تھے ان کو الگ کر لیا اور نہ ماننے والوں کو الگ کر لیا۔ تو ٹھیک بات ہے، تم جس طرح عیسائیوں سے الگ ہو، یہودیوں سے الگ ہو، عیسیٰ کے ماننے والوں سے الگ ہو، موسیٰ کی امت سے الگ ہو، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے الگ رہو اور اپنے آپ کو کہو، ہمیں اس پہ کوئی اشکال نہیں۔ تو یہ وجہ استغراب ہے کہ تم اپنے لیے نبی بھی علیحدہ انتخاب کرو اور یہ بھی کہو
کہ جس طرح پہلے انبیاء اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے الگ کر لیتے تھے، تو تم کیوں اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھتے؟ کیوں اپنے آپ کو بار بار زبردستی سمجھتے ہو کہ ہم امت مسلمہ ہیں؟ جبکہ تم ایسے لوگ ہو جن کا اپنا نبی ہے، جن کا اپنا رسول ہے، اور جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح عیسیٰ نے اپنی امت کو موسیٰ کے لوگوں سے الگ کیا، محمد رسول اللہ نے اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے الگ کیا، ایسے ہی مرزا صاحب نے اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے الگ کیا۔ پھر تم کیوں اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم امت مسلمہ ہیں اور ہم امت محمدی ہیں؟ اب تیسری گزارش یہ ہے کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم جی احمد کے ماننے والے ہیں، ہم احمدی ہیں، ہم احمد کے شاگرد ہیں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں، اور احمد سے مراد ان کی غلام احمد ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اپنے نبی کے نام کو ہی آدھا کاٹ دیا۔ تو اس بات پہ بھی ہمیں حیرانگی ہے کہ جب تمہارا اپنا نبی ہے اور تمہارا اپنا دین ہے اور اس کا نام مرزا غلام احمد ہے، تو آپ اپنے آپ کو مرزا ہی کہو، اپنے آپ کو غلامی کہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسوی امت ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسوی امت ہیں، جناب محمد الرسول اللہ کے ماننے والے امت محمدیہ ہیں۔ تو تم اپنے ماننے والوں، تم جو مرزا غلام احمد کی نبوت کو ماننے والے ہو، تم بھی اپنے آپ کو غلمدی کہو، کیونکہ اگر تم نے غلام سے لینا ہے نام اپنا، غلامی کہو، مرزے سے لینا ہے مرزائی کہو، اگر غلام احمد کو جوڑ کے لینا ہے تو غلمدی کہو اپنے آپ۔ یہ کتنی بڑی زیادتی اور دھوکہ ہے کہ تم مرزے کے نام سے غلام کاٹ کے اپنے آپ کو احمدی کہو۔ اس پہ مستقل ہمارا ایک محاضرہ ہے ہماری کتاب میں، مغالطات قادیانیت۔ تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے اور اپنے آپ کو اس کا امتی کہنے والے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یا غلامی کہیں یا قادیانی کہیں یا غلمدی کہیں، اگر دونوں کو لینا ہے احمدی کیوں؟ پھر چوتھی بات یہ بھی ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ وہ وہی چیزیں لکھتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ لکھی جاتی ہیں علیہ السلام۔ اب آپ کو پتہ ہے جب بھی وہ مرزا صاحب کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت مرزا صاحب مسیح موعود علیہ السلام۔ اب تم اس کے ساتھ علیہ السلام بھی لگاتے ہو، اس کو نبی بھی مانتے ہو، رسول بھی مانتے ہو، پھر اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہو؟ کیا تمہیں عار ہے کہ تم اس کی طرف منسوب امت بنو؟ ہمیں تو فخر ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ کی طرف منسوب امت ہیں، اور ہمیں آپ کے امتی ہونے پہ فخر ہے۔ ہم نے کبھی کسی مسلمان نے یہ جسارت نہیں کی کہ آپ کے نامی اور نام مبارک سے ہٹ کے کوئی اپنا نام قائم کرے۔ اور تم کیوں اپنے آپ کو احمدی کہہ رہے ہو جبکہ تمہارے نبی کا نام غلام احمد ہے؟ پھر پانچویں گزارش یہ بھی ہے کہ جب مرزا غلام احمد پہ ایمان کے بعد تم پہلی امتوں سے خارج ہو گئے، یعنی امت موسوی سے بھی خارج، امت عیسوی سے بھی خارج، تو کیوں کر تم امت محمدی سے خارج نہیں ہوئے؟ یہ تو تمہارا اپنا ہی دعویٰ ہے کہ ہر آنے والا اپنے ماننے والوں کو پہلوں سے الگ کر لیتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ قادیانیت اس بات کی تصریح کر چکی کہ ہم دیگر امتوں سے الگ ہیں۔ اس کے بانی نے اس کی تصریح کی، اس کے زعماء نے اس کی تصریح کی۔ تو اب چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک مخصوص علم رکھیں، علم
اپنا نام رکھیں، مخصوص نام رکھیں، تاکہ لوگ اور پوری انسانیت ان کے دھوکے سے بچ سکے۔ تو یہ تو صرف مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے آپ، پوری انسانیت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح ساتویں بات یہ ہے کہ سچا انسان اگرچہ وہ مسلمان اور مومن نہ بھی ہو، دنیا میں بہت سے لوگ سچے ہیں، مسلمان نہیں، اس کا واجب یہ ہے کہ وہ اس نبی کی طرف اپنی نسبت کرے جس پر وہ بطور آخری نبی ایمان لایا۔ جیسے یہودی ہیں، وہ اپنے آپ کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ وہ انبیاء کے سلسلے کا انہیں آخری مانتے ہیں۔ عیسائی ہیں، عیسیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ وہ انہیں انبیاء کے سلسلے کا آخری مانتے ہیں۔ اب جب تم جناب محمد رسول اللہ کو آخری نہیں بلکہ کہتے ہو کہ خاتم النبیین کا معنی ہے افضل نبی ہیں، آخری نہیں، صراحت سے اس کی رات دن تم یہ راگ الاپ رہے ہو، تو پھر پہلے نبی کی طرف کیوں منسوب ہو؟ معاذ اللہ، بقول تمہارے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں، سابق نبی ہیں، اور مرزا صاحب بعد میں آئے۔ تو ہر امت سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں، دجل نہیں کرتی، صراحت سے کام لیتی ہے۔ تو جب تم جناب محمد رسول اللہ کے بعد ایک ایسے انسان کو نبی مانتے ہو جس کا نام غلام احمد ہے، تو پھر حق یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کی امت کہو۔ تو یہ چند باتیں ہم نے اس لیے گزارش کر دیں کہ یہ حق اور حقیقت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قادیانیت کا یہ استغراب کہ پھر وہ مسلمان امت کا نہ نام لینا چھوڑتی ہے، نہ ان کے نبی کی طرف اپنی نسبت کاٹنا چاہتی ہے، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے اسلامی شعائر کو استعمال کرنا چھوڑتی ہے۔ اور اگر کسی ملک میں جیسے پاکستان میں انہیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو اس حکومت اسلامی کا یہ حق ہے کہ وہ منع کرے۔ کیوں؟ ایک تو یہ تمہارا اپنا ضابطہ ہے کہ ہر آنے والا ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے الگ کرتا ہے۔ دوسرا پھر یہ پوری انسانیت کی خدمت ہے، صرف مسلمان امت کی نہیں، پوری انسانیت کی، کہ اگر انسانیت کو امت مسلمہ سے مکالمہ کرنا ہے تو وہ تمہارے سے مکالمہ کر کے دھوکہ نہ کھائے، بلکہ وہ ڈائریکٹ اس امت سے مکالمہ کرے جو جناب محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتی ہے اور بطور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ایمان لائی ہے۔ یہ چند امور تھے جن کا ہم نے ذکر ضروری سمجھا، اور پھر اس سلوگن کی بھی اس سے شرح کر دی ہم نے کہ نفرت کسی سے نہیں اور محبت سبھی سے ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ آج کی اس مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ بیش قیمت اور معلومات کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، اور ابھی کہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔